اردو میں ایسے شعراء کی کمی نہیں جو مختلف طبقات میں مختلف ادوار کے دوران مقبول رہے ہوں۔ کوئی نوجوانوں میں، کوئی خواتین میں، اور کسی کو عمر رسیدہ لوگوں نے پسند کیا تو کسی کو سند پسندیدگی ملی۔ بحث فنکار مقبولیت تو عام حاصل نہ کر سکے لیکن اعلیٰ علمی و ادبی سطح رکھنے والوں میں مقبول ہوئے۔ غالب ان شعراء میں سے ہیں جن کو ہر طبقے نے سر آنکھوں پہ بٹھایا، لیکن غالب کی ندرت اور بلند خیالی کو بیاں کرنے کے لیے یہ کافی نہیں، کچھ اور چاہیے۔ وسعت میرے بیاں کے لیے آپ کو یوں سمجھ لیں، غالب اگر نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا، پر وہ غالب نہ ہوتا۔ دبیر الملک نجم الدولہ مرزا نوش اسد اللہ بیگ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 15 فروری 1869 عیسوی کو دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بڑا پرآشوب دور دیکھا جو سلطنت مغلیہ کے زوال و آخر اور انگریز کے مکمل تسلط کا زمانہ تھا۔ ان کی ذاتی زندگی بھی مصائب سے پر رہی۔ ان کی شخصیت مشکل دور میں بھی پروان چڑھی۔ غالب کی شاعری ان شخصیت سے پھوٹتی ہے۔ انہوں نے جس پرآشوب دور میں ہوش سنبھالا اس کا پورا ادراک مکمل دکھ انسانوں پر مبنی ہے۔ اس کا بیان ان کی شاعری سے ملتا ہے۔ ان کی شخصیت بیک وقت میں آدمیت اور انسانیت کے عناصر سے مالا مال تھی۔ دکھوں اور شدت، احساس اور حالات کے جبر سے محفوظ رہنے کا اپنا طریقہ تھا۔ یہ زندگی سے فرار نہیں بلکہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تھا۔ غالب نے دراصل اردو کو زندہ رکھا ہے۔ اس زبان میں وہ بیاں کیا ہے جس کی اس سے قبل نظیر نہیں ملتی۔ بے حد سنجیدہ محسوسات، افکار اور خیالات کو یوں بیاں کرنا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، ان کا کمال ہے۔ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، یہ انہی کا کمال ہے۔ ہم جب بھی عجز بیاں کا شکار ہوتے ہیں تو غالب کا کوئی نہ کوئی شعر ہماری مدد کو آ جاتا ہے اور ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ثقافت اپنی باطنی طاقت پر زندہ رہتی ہے۔ کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ زبان اپنائے یا لباس پہنے۔ اسی طرح کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ فلاں کو پسند یا ناپسند کرو۔ یہ فرد کے ذوق اور اس کی ذہنی سطح اور ضرورت کا معاملہ ہے۔ غالب آج بھی اس لیے پسندیدہ ہیں کہ وہ ان محسوسات کو جو ہماری گرفت میں نہیں آتے فنکارانہ اور تخلیق چابک دستی کے ساتھ بیاں کر دیتے ہیں۔ غالب کی انفرادیت اور شاعری کا عظمت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ ان کی انگلی تھام کر اتنے لوگ بڑے شاعر بن گئے لیکن کسی کو ان کی توسیع نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وہ اپنی جگہ مکمل شاعر ہیں اور ان کا کمال ان پر ختم ہو گیا۔ بے تاثر اور پر تاثیر تحریر میں فرق لکھنے کی باطنی سچائی اور جھوٹی کا اثر ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے جذبے، احساس، فکر و خیال میں جتنا شدید خرا ہوگا اس کی تحریر و تقریر اسی قدر مؤثر ہوگی۔ غالب کی شاعری میں ایسی شدت احساس پائی جاتی ہے جو مریضانہ نہیں، اس سے قطونیت کا اظہار نہیں ہوتا بلکہ یہ فکر و خیال انگیز ہے۔ ان کے ہر شعر میں جہاں معانی پوشیدہ ہوتا ہے، اصل میں تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو نہیں تھا اس کو بنایا جائے۔ دنیا میں کوئی ایسا فنکار نہیں ہوا جو انفرادیت اور نئے پن یعنی اوریجنلٹی کی فقدان کے باوجود بڑا بن گیا ہو۔ ہر فنکار کو کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ غالب نے شاعری میں پورا اسلوب ہی تخلیق کر ڈالا ہے۔ ہمیں ایسے طرز شاعر سے روشناس کرایا جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی
ان کا انداز بیاں اور ہونا ان کی بڑائی ہے۔ ان کی شاعری پرت در پرت اور تہ در تہ کھلتی جاتی ہے۔ اس کی سطح اتنی زیادہ ہے کہ ایک جانب تو ان کا شعر عام قاری کے دل کو چھوتا ہے اور دوسری طرف اعلیٰ ادبی ذوق رکھنے والے اس کی گہری معونیت کے اسیر ہو جاتے ہیں، گویا سبھی سر دھنتے ہیں۔ مشکل پسندی ان کا مزاج صحیح، لیکن شعر کی معونیت اور اس میں موجود شاعری اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ فلسفیانہ موضوعات کو انہوں نے جس آسانی سے شعری تخلیق کے قلب میں ڈالا، اس کی مثال نہ ان سے پہلے تھی اور نہ ان کے بعد میں۔ ان کی شاعری کی آفاقیت اور لافانی ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ آج کے دور میں کہ نسل میں بھی بہت مقبول ہے۔ دوستو، یہ نسل کلام غالب کی اس معونیت کو پا رہی ہے جو اس کے سائنسی دور کی ضرورت ہے، کیونکہ غالب کی فکر دراصل فطرت کے قریب تر اور سائنسی ہے۔ چنانچہ یہ بات حیران کن نہیں ہونی چاہیے کہ غالب کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر مقبولیت میں تمام شعراء سے آگے ہیں۔ غالب کے کلام سے شعراء کو یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے دور کو باطن میں یوں سچائی سے آمیز اور محسوس کیا جائے کہ خیال شعری تخلیق پر بن کر برآمد ہو اور اس میں کہیں مصنوعی پن کا شائبہ تک نہ ہو۔ یہی شاعر نہ صرف اپنے دور کی تصویر ہوتی ہے بلکہ مستقبل میں بھی زندہ رہتی ہے، لیکن اس کے لیے طاقتور تخلیق کی شخصیت ضرور ہوتی ہے، کیونکہ یہ نہایت مشکل کام ہے۔ غالب ہمہ جنس تخلیق فنکار تھے، ان کی شخصیت بڑی اور غیر معمولی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ہر اظہار غیر معمولی ہوتا تھا۔ مثلاً ان کی شاعرانہ عظمت نثر میں ان کی بڑائی کو کم نہیں کر سکتی۔ ان کی تمام تر تحریروں میں ایک عجیب سی بات جھلکتی ہے، لیکن نثر نگاری میں ان کا کمال نمایاں ہے۔ ان میں نثر نگاری کا خداداد جوہر تھا، جس کی طرح ان کی شاعری انوکھی ہے۔ ان کے خطوط بھی نثر نگاری کے نئے دور کا آغاز ہیں۔ ان کے طرز و تحریر نے خط نویسی کو بالمشافہ گفتگو بنا دیا۔ غالب نے گہرے دکھ اور مزاح کو ظرافت کی ڈھال کے ذریعے خود پر حاوی ہونے سے روکا۔ ان کے خطوط اور ان کی واضح مثال ظرافت کے مخصوص انداز نے ان کے خطوط کو دلچسپ نثر نگاری بنا دیا ہے۔ ناظرین، غالب کی تخلیقی طاقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہماری تہذیب اور ہمارے شعور پر غالب کا اثر غالب ہے۔ بنتی نہیں ہے باد ساغر کہے بغیر، غالب پر بہت لکھا جاتا رہے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس عظیم فنکار پر جتنا لکھا گیا وہ کم ہے۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ایک لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔